بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ منقول ہے بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ نمبر 1، اے اللہ کے حق کو برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ محسوس، جس طرح تو نے دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ کتاب الکبائر میں منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام وائل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادم ہو اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، بنی اسرائیل سے کہو جس نے ایک بھی نماز چھوڑی وہ مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جہنم میں وائل نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ ترجمہ، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورہ معون کی آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ نماز کی سزا کے بارے میں حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان ہے، جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ عز و جل اسے 15 سزائیں دے گا، ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی۔ دنیا کی سزائیں یہ ہیں، اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا۔ نمبر 2، اللہ عز و جل اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات کو مٹا دے گا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل اس کے کسی عمل پر اس کو اجر و ثواب نہ دے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا حق تعالی آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا۔ نمبر 5، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی اور نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ نمبر 7، موت کے وقت کی جو سزائیں ہیں، موت کے وقت کی 3 سزائیں یہ ہیں، ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر میں 3 سزائیں یہ ہوں گی، اللہ عز و جل اس پر اس کی قبر کو تنگ فرما دے گا اور قبر اس طرح اس کو دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور انگاروں میں وہ رات دن الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ گرجدار بجلی کی مثل آواز میں کہے گا، میں الشجاع الاقرع ہوں، مجھے میرے رب عز و جل نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تا وقت ظہر اور نماز ظہر ادا نہ کرنے پر، ظہر تا عصر نماز عصر ضائع کرنے پر، عصر تا مغرب نماز مغرب نہ پڑھنے پر، مغرب تا عشاء اور عشاء کی نماز ضائع کرنے پر عشاء سے صبح تک مارتا رہوں، اور جب بھی وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا، اور لوگ اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا، اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ کرتے ہیں، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کی جو 3 سزائیں وہ یہ ہوں گی، اللہ عز و جل اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اس کو گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل جہنم میں لے جائے گا۔ حساب کے وقت اللہ عز و جل
اس کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا اور جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ اللہ عز و جل اس کا حساب سختی سے لے گا، جس سے زیادہ سخت طویل کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جب کوئی قصداً ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی صحت کی حالت میں، اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ اس کو پاک کرے گا۔ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے اور اللہ بے نیاز ہے، اس کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور سورۃ المدثر کی آیت نمبر 38 تا 48 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے وہ جنت میں ہوں گے اور سوال کرتے ہوں گے گناہگاروں سے، تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے گی؟ وہ کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم محتاج اور فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بےہودہ بکنے والوں کے ساتھ ہم بھی شریک ہو جاتے تھے، اور قیامت کے دن کو ہم جھوٹ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ موت ہم پر آن پہنچی۔ ان آیات میں مجرمین کے جہنم میں جانے کے اسباب کا ذکر ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا سبب یہی مذکور ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ گویا یہاں بے نمازی کا انجام بتایا گیا ہے، جبکہ سورۃ المرسلات میں فرمایا، تم دنیا میں کچھ کھا پی لو اور تھوڑا سا مزہ اٹھا لو، تم مجرم اور گناہگار ہو، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے جھکو تو نہیں جھکتے، یعنی نماز نہیں پڑھتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والوں کی طرف رحمت کی نظر نہ فرمائے گا اور اس کو نہ پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ نماز کی پابندی لازمی کریں، قیامت والے دن بھی سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہوں گے تو ہم کامیاب قرار پائیں گے، اگر ہم نے نماز سے منہ موڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے منہ موڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ ناظرین محترم، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں اور اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی نمازی بن سکے۔ جزاک اللہ خیر۔